السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ الیکشن 2024 ہو چکے، حکومت سازی کے مراحل جاری ہیں، صوبوں میں حکومتیں بن رہی ہیں، کچھ دنوں میں مرکز میں حکومت بن جائے گی، لیکن پھر بھی تمام لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے، اور وہ سوال آپس میں پوچھتے پھرتے ہیں کہ آنے والی حکومت کتنا عرصہ چلے گی، ملک کے حالات کب بہتر ہوں گے، معیشت کیسے بہتر ہوگی، ایک عام آدمی کو اس کی زندگی میں آسانی کب آئے گی۔ تو یہ تمام سوالات تو ہمارے سامنے موجود ہیں ہی، اور سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت جو بن رہی ہے یہ کتنا عرصہ چلے گی، کیونکہ ماضی میں لوگوں کا ایکسپیرینس رہا ہے، قوم کا ایکسپیرینس رہا ہے کہ حکومتیں زیادہ عرصہ نہیں چلتیں، وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں، حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو یہ کتنی پائیدار مستحکم حکومت ہوگی، اور ملک کا نظام اس حکومت کے وجود میں آنے کے بعد کتنا بہتر ہوگا۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے سب سے موزوں شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر ابتدائیہ میں نے کہا کہ لوگوں کا سوال ہے کہ نئی حکومت جو معرض وجود میں آئے گی یہ کتنا وقت چلے گی، آپ کو کیا اندازہ ہے؟ ایک مخلوط حکومت ہے، مختلف الخیال لوگ، پارٹیز مختلف الخیال، ایک طرف پیپلز پارٹی، نون لیگ، دونوں اپنی اپنی انتہاؤں پر، اب وہ ساتھ مل کے بیٹھ رہے ہیں۔ پچھلا تجربہ یہ تھا 16 مہینے کی حکومت کا، وہ تو کوئی اچھا نہیں تھا، تو آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک اور پی ڈی ایم 2.1 کہہ رہے ہیں لوگ اس کو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت کے چلنے کی مدت کا سوال نہیں ہے، حکومت ایک دن چلے یا 5 سال چلے، بات یہ ہے کہ کام کر پائے گی یا نہیں، ملک کے مسائل حل کر سکے گی یا نہیں، تو میرا جواب اس میں نفی میں ہوگا۔ کیوں آپ کا جواب نفی میں ہے؟ کیونکہ پہلی بات ہے، الیکشن متنازع ہو گیا، الیکشن پہ جو سوالات اٹھے ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ حکومت کا اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ مشکوک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کی کولیشن بن رہی ہے، اور جو کچھ کولیشن پارٹنرز نے ایک دوسرے کے بارے میں، جو بڑے کولیشن پارٹنرز ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں پچھلے چند مہینے میں کہا ہے، وہ اس معاملے کو مزید مشکوک کر دیتا ہے کہ آج صرف اکٹھے بیٹھنا ایک مصلحت کا شکار ہیں، کرسیوں کی بندر بانٹ ہے، تم یہ لے لو میں یہ لے لیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 16 مہینے میں جو حکومت نے کی کارکردگی رہی ہے، تو 6 مہینے میں کیا تربیت انہوں نے حاصل کی ہے کہ وہ اب حالات کو بہتر کر سکیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر مجموعی طور پر مجھے بدقسمتی سے کچھ زیادہ امید نہیں ہے کہ یہ حکومت کچھ پرفارم کر سکے گی یا مسائل کو حل کر سکے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا 16 مہینے کی جو حکومت تھی، ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک ناکام حکومت تھی، اس کی ناکامی کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ دیکھیں، ناکامی کی وجوہات یہی ہیں کہ انہوں نے مسائل کو سمجھا نہیں، انہوں نے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک عجیب قسم کی حکومت تھی جو شاید میٹنگز کافی کرتے تھے لیکن فیصلے نہیں کر پاتے تھے، تو اس وجہ سے جب آپ فیصلے نہ کریں تو پھر معاملات چلتے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ معاملہ فیصلے کر کے ان پر عمل نہ کرنے کا ہے، یا کرنے کی کوشش کی اور کر نہیں پائے؟ دیکھیں، میں نیت یا کوشش کی بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن فیصلے نہیں ہوئے۔ فیصلے کرنے کی صلاحیت مثلاً جس حکومت میں نہ ہو، کیا فیصلے ہونے چاہیے؟ آپ کوئی فیصلہ بھی دیکھ لیں، آپ کی 16 مہینے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ حکومت کا جو اس کی سمت کا تعین جو ہے وہ پہلے 3-4 مہینے میں ہو جاتا ہے، تو وہاں پر نظر آ گیا تھا کہ اب نہ ریفارم کی طرف جائیں گے، نہ مشکل فیصلے کر پائیں گے۔ تو جب آپ یہ دونوں چیزیں نہ کر سکیں تو پھر آپ کا رہنا بے سود ہو جاتا ہے۔ سر، آپ تو خود وزیر اعظم رہے ہیں، تو اس حکومت کے نزدیک یہ معاملہ بھی تو تھا کہ یہی نہیں پتا تھا کہ حکومت کو چلنا کتنے عرصے ہے۔ کبھی کہتے تھے کہ حکومت ختم کر دیں، الیکشن میں چلے جائیں، پھر کہتے تھے نہیں مزید آگے جائیں، کبھی کہتے تھے لو ہینگنگ فروٹس ہیں ان کو لے لیا جائے، پھر حکومت توڑ دی جائے، پھر کہتے تھے نہیں آگے چلا جائے، تو ایک کشمکش کا عالم تھا۔ اس دفعہ جو حکومت بن رہی ہے اس میں شاید یہ چیزیں انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہوں۔ نہیں، یہ کشمکش حکومت نے خود پیدا کی تھی نا۔ ٹھیک ہے، اس دفعہ کشمکش زیادہ ہے، اچھا، کیونکہ آپ جو کولیشن بنا رہے ہیں اس میں جو وہ کولیشن پارٹنر جو اس میجورٹی کا سبب ہے، پیپلز پارٹی جو ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے، اتحادی نہیں ہے۔ اب تو مان لیا کیا حکومت پتہ نہیں آج مان لیا ہے؟ مان لیا۔ اچھا، کیا مان لیا؟ کیا ہم حکومت کا حصہ ہیں؟ حکومت نہیں، کیبنٹ میں شامل ہوں گے؟ کیبنٹ میں شاید مرحلہ وار آگے جا کر شامل ہو جائے۔ یہی بات ہے نا، جب آپ یہی فیصلہ نہ کر پائیں کہ آپ حکومت کے اندر رہ کے ذمہ داری قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، اور پھر
یہ بتائے نا، دیکھیں الیکشن کے اندر آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو جی ہم یہ کام کریں گے، ہم نے ماضی میں نہیں ہم سے ہو سکا، چلیں ہم یہ ہمارا یہ پلان ہے، ہمارا یہ اب ہمیں تجربہ مل گیا ہے ہم کریں گے، وہ بات بھی نظر نہیں آئی. کوئی ایسا ریفارم پلان، کوئی ایسا ایکشن پلان، کوئی ایسی بات ابھی تک حکومت بتا نہیں سکی الیکشن کے دوران کم از کم کہ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے. اس لیے مجھے بدقسمتی سے زیادہ امید نظر نہیں آتی. ٹھیک سر، لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق تھا اور اب بھی ہے، آپ نون لیگ کے ساتھ ہی ہیں یا اب نہیں؟ میں نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر میرا تعلق نہیں ہے. تعلق نہیں ہے. میاں صاحب کے ساتھ تو تعلق ہے؟ ذاتی تعلق بہت پرانا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ وہ تعلق رہے. یقیناً سیاست میں چیزیں متاثر ہوتی ہیں. مجھے کوئی خفگی، کوئی ناراضگی مسلم لیگ نون سے نہیں ہے، لیکن جس سیاست کا انہوں نے چناؤ کیا، انتخاب کیا ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. کیا وجہ بنی آپ، کیونکہ پارٹی کے اندر رہے، سب کچھ جانتے ہیں، الیکشن میں آپ نے کہا، نون لیگ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے نام پر ووٹ ہوگا، پاکستان کو نواز دو. بار بار کہا کہ چوتھی مرتبہ ان کو وزیر اعظم بنائیں گے، ریکارڈ قائم کریں گے، لیکن جب رزلٹس آئے تو میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے. یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے، تو ان کا، اس سے میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا، نہ اختلاف کر سکتا ہوں. یہ وہ فیصلہ کریں جو بھی کریں. میرا مسئلہ یہ تھا کہ آپ جب حصول اقتدار ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، حصول اقتدار کی کوشش میں ہیں، تو پھر سیاست پیچھے رہ جاتی ہے، پھر ملک کے معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر جب آپ یہ کمپرومائزز کر لیں اقتدار کے حصول کے لیے، تو پھر آپ کی اپنی سیاست بھی متاثر ہو جاتی ہے. اچھا، اگر میاں نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بنتے تب بھی آپ کی یہی رائے ہوتی؟ جی میری رائے، مجھے اس سیاست سے اختلاف تھا جس کو لے کر مسلم لیگ نون الیکشن میں گئی تھی. ٹھیک، کیا کس چیز کو لے کے گئی تھی؟ میں وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہر قیمت پر اقتدار کا حصول، ہر قیمت. جی یہ واضح بات تھی. تو سر ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا؟ ماضی میں ایسے نہیں ہوا، کچھ اصولوں پر سیاست رہی ہے، کچھ آپ نے اپنے اصول کا تعین کیا ہوا تھا ان کا. یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، اس میں اس پہ نہ ڈیبیٹ کرتا ہوں نہ میں کرنا چاہتا ہوں. میری یہ رائے تھی. میں تو آپ سے سیکھ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے جو آپ نے دیکھا ہے وہ تو ایک ایکسپیرینس ہے اور آپ ہی کے پاس ہے، کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال رہی ہے کہ کسی کو اقتدار مل سکتا ہو اور اس نے چھوڑ دیا ہو؟ نہیں رہی تو حاصل کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب بھی آئے تھے نا اسی اصول کو لے کر. ٹھیک ہے، ان کا حشر آپ دیکھ لیں. تو ان کا حشر تو ہوا، مگر ملک کہیں نہ کہیں تو آگے بڑھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھ رہا ہے. نہیں خیال تو یہ مجھے تو بڑھتا ہوا نظر نہیں آیا نا. میں اسی لیے تو بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اصولوں پر کھڑے رہتے تو شاید ہم یہاں پر نہ پہنچتے. مگر سر اصول تو نہیں ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جب بھی اقتدار کسی کو ملا، میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے کہا کہ ایسی کوئی مثال نہیں ہے، جب بھی کسی کو اقتدار ملا کسی بھی قیمت پہ ملا اس نے لے لیا. نہیں ایسی بات نہیں تھی. دیکھیں ہر قیمت آپ نے کسی نے ادا نہیں کی، اصولوں پر لوگ کھڑے رہے ہیں، جماعتیں، نون لیگ کھڑی رہی ہے. نون لیگ 88 میں بھی اقتدار حاصل، آئی تھی، 94 میں انہوں نے اصولوں پر سودا نہیں کیا، اقتدار ان کو نہیں ملا، 2002 میں نہیں ملا، 2008 میں نہیں ملا، 2013 میں مل گیا. تو اصولوں پر جماعت کھڑی رہی ہے. وہ تو وجہ یہ تھی نا کہ میاں صاحب کی قبولیت نہیں تھی. نہیں قبولیت کی بات نہیں ہوتی، قبولیت کی بات نہیں ہے. قبولیت اس لیے نہیں تھی کہ آپ اصولوں پر کھڑے تھے. تو جب آپ نے اصول چھوڑ دیے پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو نون لیگ کا کبھی یہ اصول رہا، کیونکہ میاں صاحب کی سیاست میں آنا، جس طرح سے وہ سیاست میں آئے، آئی جے آئی، پھر اس کے بعد بے نظیر کا راستہ روکنا تھا، اس کے لیے اسکینڈلز موجود ہیں، باقاعدہ لکھا گیا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں. پھر میاں صاحب جو ہیں وہ کیبنٹ میں آتے ہیں، فائنانس منسٹر، پھر اسی میں کیئر ٹیکر بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ، پھر اسی میں وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. اس طرح سے تو میاں صاحب کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے. تو آغاز بھی ایسا ہی ہوا، انجام بھی ایسا ہی ہوا. نہیں یہی بات نہیں ہے. اگر آپ اس پوری بات کو ذرا صحیح تناظر میں دیکھ لیں، میاں صاحب 85 کے غیر جماعتی انتخاب میں آئے تھے، چیف منسٹر بنے، اور اس کے بعد انہوں نے محنت کی. 88 میں پھر ان کو چیف منسٹری ملی، 90 میں پرائم منسٹر بن گئے. تو ایک پروگریشن تھا. 93 میں 2 دفعہ ان کو ہٹایا گیا. اصولوں پر کھڑے تھے اس لیے ہٹایا گیا. 2 دفعہ اقتدار سے. اس وقت کیا اصول تھے؟ یہ اصول تھے کہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. جو کانسٹیٹیوشنل
پہلو ہیں، ہم نے کانسٹیٹیوشن پر کمپرومائز نہیں کرنا، جو اختیارات ہیں وزیر اعظم کے اس کے پاس ہونے چاہیے، تو ان کو 2 دفعہ ہٹایا گیا اس اصول پر کھڑے ہونے، ورنہ وہ بھی اس وقت کمپرومائز کر لیتے تو اقتدار میں رہ سکتے تھے، 94 میں پھر ان کو ہٹا دیا گیا، نہیں اقتدار میں آنے دیا گیا۔ تو یہ باتیں ہوتی رہی ہیں آج، اور وقت کے ساتھ معاملات کی ضرورت بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون اصولوں پر رہے تو وہ بھی حقائق جانتے ہیں کہ اس الیکشن کے حقائق کیا تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کے لیڈر رہے میاں نواز شریف صاحب، شاید آپ اب بھی ان کو مانتے ہوں، ذاتی تعلق بھی آپ کا ہے، اور سب سے سینئر سیاستدان ملک کے ہیں، تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں میں کہ کیا ایسی مجبوری رہی ہوگی کہ انہوں نے اس وقت کمپرومائز کرنا پڑا ہوگا؟ دل سے تو نہیں کیا ہوگا جتنا آپ میاں نواز شریف کو سر میں ان کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا کہ کیوں انہوں نے یہ کیا، یہ فیصلہ کیا، ان کی پارٹی ان کا فیصلہ ہے، یہ ان کی رائے ہے۔ پارٹی انسائٹ تو ہوگی آپ کے پاس؟ نہیں، میں پارٹی نہیں، میں ان فیصلوں کا حصہ نہیں تھا۔ وے فارورڈ کیا ہے سر کس کے لیے؟ ملک کے لیے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں چل رہا؟ ملک کے لیے وے فارورڈ یہ ہے کہ آج ایک ٹیبل پر سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں۔ میں یہ الیکشن سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے تو یہ الیکشن بے مقصد ہو جائیں گے اور انتشار کا سبب بنیں گے، اور اس کا ایک پہلو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آج تیسرا ہفتہ جا رہا ہے اور حکومت نہیں ہے، اور حکومت بن کر بھی اس میں استحکام نظر نہیں آتا مجھے۔ آج الیکشن ہو گئے، الیکشن جیسے بھی ہوئے، ہر آدمی، ہر پارٹی جانتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے الیکشن کی، یہ سیاستدانوں سے چھپی ہوئی باتیں نہیں ہوتی کہ اس نے کتنی سیٹیں حاصل کی، ہر جماعت جانتی ہے۔ تو ان کو اپنی سیاسی حقیقت کا، عوام میں مقبولیت کا علم ہے۔ کیا وہ مقبولیت ان کو اس کرسی پر بیٹھنے کا حق دیتی ہے؟ کہ الیکشن کے رزلٹ ان کو یہ مینڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ حکومت کر سکیں؟ وہ اس میں کمزوری آ گئی۔ اب اس چیز کو آپ کیسے کور کر سکتے؟ وہ تو ہو گیا نا، جو ہوا تھا، فارم 47 جیت گیا، ہمیشہ جیتتا ہے، فاطمہ جناح کے زمانے سے جیت رہا ہے۔ فارم 45 فاطمہ جناح کے پاس تھے، فارم 47 ایوب خان صاحب کے پاس تھا، تو وہ جیت گئے۔ اب آگے کی بات کر لیتے ہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں، آگے کے راستے کا تعین کریں، آپ نے ملک کیسے چلانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ آج نہ صرف آپ نے ملک کے موجودہ حالات میں اس کو چلانا ہے، آپ نے اس کو بڑے سیریس ریفارمز کرنے ہیں، بہت سیریس، جو کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی۔ آج آپ پاکستان کی ایک جماعت کو ہر سیٹ دے دیں، وہ یہ ریفارمز نہیں کر پائے گی، کیونکہ اسی لیے کنسنسس چاہیے، اس کے لیے ایک وسیع تر آپ کو بنیاد پر اس کی قبولیت چاہیے۔ وہ جب آپ بیٹھیں گے، آپ یقین کریں اس دن سے آپ کی ملک کے معاملات کا حل کی ابتدا ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں اسٹیک ہولڈر سارے، سیاستدان بھی بیٹھیں، تمام بڑی جماعتیں، ملٹری لیڈرشپ بھی بیٹھے، جوڈیشل لیڈرشپ بھی بیٹھے، پھر آپ کو ملک کے مسائل کا حل ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ سب کیسے بیٹھیں گے، لیکن اس سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ فارم 47 فاطمہ جناح کے پاس تھا اور 45 فاطمہ جناح کے پاس تھا اور 47 ایوب، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ مسلسل چلتا ہے۔ آپ بھی اس دوران وزیر اعظم رہے، یہ سلسلہ تھا اسی طرح سے، یعنی فارم 47 کسی کے پاس اور 45 کسی۔ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ظاہر سی بات ہے، پہلے میاں نواز شریف صاحب تھے، پھر وہ ان کو ہٹا دیا گیا تو پھر ان کی جگہ آپ آئے، الیکشن تو خیر اسی طرح سے ہوئے نا جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں۔ تو سر یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، جب بھی بات کرتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہر الیکشن ایسے ہی ہوا ہے، ایسے ہی حکومتیں بنی ہیں، ایسے ہی ملک آگے چل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج سے 47 سال پہلے جہاں تھے اس سے تھوڑا آگے ہی ہوں گے، تو اس میں آج یہ قباحت کیوں ہے؟ آگے ہیں، اس کا فیصلہ کر لیں، کیسے آپ دیکھ لیں، مثلاً آپ دیکھ لیں، ہر پیمانے پر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے، نہیں کر رہا۔ ہاں تو پھر یہی تو پہلی بات ہے، اس کو تو قبول کریں نا، یہ تو ہو گیا، سب مان رہے ہیں۔ اچھا اس کی وجوہات ڈھونڈیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے، پہلے بھی کرتے ہیں اب بھی کریں گے۔ میں معذرت سے گزارش کروں گا کہ نہیں ہوا نا، پہلے کون سا کردار ادا کیا ہے، نہیں ہوا، آپ نے ترقی نہیں کی، اس بات کو قبول کریں۔ 2017 یہ ناکامی کی ایک داستان ہے، اب کیوں اس بات کو قبول نہیں کرتے؟ سر آج 2017 آپ اپنے ملک کی حالت دیکھ لیں، آپ مطلب اگر آپ کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے تو پھر میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔
پھر میرے کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. 2017 تک نون لیگ مانتی ہے کہ 2017 تک پاکستان ترقی کر رہا تھا, بڑی اچھی ترقی کر رہا تھا. سر دیکھیں اس تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے. معذرت سے کہوں گا, وہ آپ کے پاس سپیس تھوڑی بہت تھی, آپ کچھ غلطیاں کرتے تھے, کچھ اچھائی کرتے تھے, مجموعی طور پہ تو ملک کا نظام خراب ہی ہوتا گیا. ہم جو بھی کلیم کریں نا, آپ حقائق کو دیکھ لیں نا, کہ کیا ہم نے وہ ترقی کی کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے؟ وہ نہیں ہوئے. اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 18 کے الیکشن کی وجہ سے جو زوال کے اندر کی رفتار میں تیزی آئی, اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ہے. 18 سے جو یہ 24 کا, آج 24 ہو گئی ہے, اس کا جو سفر ہے یہ زیادہ دردناک ہے. اس سے پہلے کا سفر بھی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. تو آج ان سب باتوں کی بنیادی وجہ الیکشن کی چوری ہے. یہ میری رائے ہے, آپ اس سے اتفاق نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. اب آپ نے جو کر دیا ہے وہ کر دیا, اب تو معاملے کو درست کریں نا. آپ نہیں کر پائیں گے. کیسے ہوگا؟ جی میں نے کہا اگر آپ الیکشن ہو گیا, ری الیکشن تو نہیں ہوگا سر. سر ری الیکشن سے بھی کچھ نہیں ملے گا. پھر ری الیکشن کا رزلٹ بھی سب جانتے ہیں. وہ آپ نے اب نہیں قبول کیا نا, اس بات کو چھوڑ دیں. میں کہہ رہا ہوں اب تو ایک ٹیبل پر بیٹھیں. اچھا کیسے بیٹھیں؟ چلیں یہ اسٹیک ہولڈرز بیٹھ گئے, کیسے کا جواب میں نہیں دے سکتا. کیسے؟ کیونکہ ملک کی ضرورت ہے. سر اس کے علاوہ کوئی جواز جی ایسا ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. بہت سے ممالک میں ہوتا ہے. جب آپ کے کرائسس اس قسم کے ہوں جو ہمارے ہیں, تو وہاں پر لوگ حکومتیں چھوڑ دیتے ہیں, حکومت بناتے نہیں ہیں. وہ رستے کا پہلے تعین کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. ہر ملک میں ہوا ہے. آج آپ کا ایک اتنا سیریس کرائسس ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم کتنے گہرے کرائسس کے اندر یہ ملک ہے. کرائسس سر ذرا بتائیں نا. اکنامک کرائسس ہے, کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, ملک کے اندر تفریق ہے. آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں. آپ ہر حوالے سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کون سا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کرائسس یہ نہیں ہے کہ آج ملک کے اندر کوئی بھی الیکشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو مان لیجیے گا سر, نہیں بن رہی ہیں. معذرت سے میں نہیں مانتے نا, آپ لوگ نہیں مانتے. میں اب یقین کر لیں, ٹھیک ہے نا, چلیں آپ نے مان لیا, میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں نا. کیا آپ کا ملک چل رہا ہے؟ آج کیا تعلقات ہیں پارلیمنٹ کے اور جوڈیشری کے, ایگزیکٹو کے اور جوڈیشری کے, ایگزیکٹو کے اور فوج کے, پارلیمنٹ کی اور فوج کے. یہ ہم نے اب تک یہ ڈیفائن نہیں کر سکے کہ یہ تعلقات کیا ہیں, آئین کیا کہتا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. تو آپ نے ان سب چیزوں کو ریکنسائل کرنا ہے. صوبوں سے آپ کے کیا تعلقات ہیں؟ آپ نے 18ویں ترمیم کر دی, اس کے بعد سے آپ کو جو اکنامک اس کی وجہ سے معاملات پیدا ہوئے, آپ ان کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ ایک لمبی فہرست ہے. کیا آپ یہ بیوروکریسی رکھ سکتے ہیں جو آج ملک میں ہے؟ سر یہ ساتھ بیٹھ جانے والا جو معاملہ ہے, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی یوٹیوب پہ بہت ہی آئیڈیل سی بات لگتی ہے کہ سب ساتھ مل کے بیٹھ جائیں. لیکن کیا 1973 کا آئین وہ ناکام ہو گیا یا ہم اس پر عمل کرنے میں ناکام ہو؟ آئین 50 سال کا ہے. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو باقی سارے آئین کو چھوڑ دیں. صرف جو اس کے اندر اوتھ ہے نا, ہمارا ایک دنیا کا شاید چند آئین میں سے جس کے اندر ہر کانسٹیٹیوشنل عہدے کا حلف بھی موجود ہے. صرف اس حلف کی پاسداری کر لیں, ملک ٹھیک ہو جائے گا. صرف باقی سب آئین کو چھوڑ دیں. اس حلف کو پڑھ لیں جو آپ حلف اٹھاتے ہیں, ہم سب اٹھاتے ہیں, اس حلف کی پاسداری کر لیں, آپ سب ٹھیک ہو جائے گا. سر یہ تو جنہوں نے حلف اٹھایا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہیں کرتے. اگر وہ نہیں کرتے, اچھا حلف تو ظاہر سی بات ہے اور بھی جگہوں پر ہوتے ہیں. ایک عام آدمی بھی حلف دیتا ہے جب وہ اپنا کوئی ڈاکیومنٹ بنوا رہا ہوتا ہے, اس وقت وہ بھی حلف دیتا ہے. تو حلف تو ہوتے ہیں. جو حلف پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے ان کی پکڑ کوئی نہیں ہے غالباً. یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے ساتھ بیٹھ جانے سے پہلے؟ پکڑ دیکھیں, پکڑ آپ کی جب آپ کی نیت میں خرابی آ جائے گی, پکڑ کون کرے گا؟ آئین میں آپ نے حلف لیا ہے, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک حلف اٹھاتے ہیں کہ میں یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں, میں عوام کا نمائندہ ہوں, مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, میں یہ حلف اٹھا رہا ہوں. اگر آپ اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر میں کیا کر سکوں گا؟ پھر ملک اثر تو ملک پہ آئے گا نا. یہاں پر آپ نے کتنے لوگوں کو پکڑا ہے پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں؟ سر جس کی نیت خراب ہے اس کو سمجھا کیسے سکتے؟ سر نیت کی بات نہیں ہے, اس کا عمل خراب ہے. جب وہ اپنے عمل سے اپنا حلف توڑتا ہے تو خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا
جنگی عظیم کے اندر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ فوجی جا رہے ہوتے ہیں اور وہ گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ایک آدمی مر جاتا ہے، دوسرا ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، تیسرا اٹھا لیتا ہے، چوتھا اٹھا لیتا ہے، وہ بھاگتے نہیں ہیں، ڈٹے رہتے ہیں اس لیے کہ وہ حلف اٹھا کر آئے ہوتے ہیں بھاگتے نہیں. ملک کے لیے. امپورٹنٹ بات پر میں یہی بات کر رہا ہوں ملک کے لیے. تو اگر ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، حلف اٹھا کے آئے ہیں کہ ہم نے آئین کی بھی پاسداری کرنی ہے، آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم نے ملک کے معاملات کو چلانا ہے اپنی پوری کوشش نیت کے مطابق، پھر آپ کیسے آگے چلیں گے؟ سر یہ مزید سمجھنا چاہوں گا اس کو، مگر ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جن لوگوں نے عباسی صاحب کے نزدیک جو لوگ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتے، جن کی نیت اچھی نہیں ہے، جو عوامی مینڈیٹ نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ ہے، ان سے کیسے ہم توقع کریں کہ وہ اٹ سیلف یہ فیصلہ کریں کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور آگے بڑھنے کی بات کریں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو جاری ہے. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بریک سے پہلے آپ کا اصرار یہ ہے کہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. میرا بالکل اصرار نہیں ہے. آپ کے نزدیک میرے نزدیک یہی حل ہے. اگر آپ کے پاس بہتر حل ہے اس کو امپلیمنٹ کر لیں. یہ پریکٹیکل کیسے ہے سر؟ پریکٹیکل ہر حل پریکٹیکل ہوتا ہے اگر آپ کی نیت ہی ہو کہ ملک کے معاملات. سر نیت اچھی ہوتی تو الیکشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چوری، تو پھر چوری کیسے ہوتی؟ میں دعائی کر سکتا ہوں آپ کے لیے. دوا میرے پاس نہیں ہے. سر ابھی تک بھی تو پاکستان آگے بڑھا ہے اور اب تک میں گزارش معذرت سے آپ کو گزارش کروں گا، یہ خوش فہمی میں مت رہیں، خوش فہمی میں مت رہیں. دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے. آج میں بدقسمتی سے مجھے جس بات کی سب سے تشویش ہے، ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کتنے بڑھ چکے ہیں. جس ملک کی 45% آبادی سطح غربت سے نیچے چلی گئی ہو، آپ کو پرواہ نہیں ہے. میں کسی دوسرے ملک سے موازنہ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے قریب ایک ملک ہے، آج سے 20 سال پہلے آپ کی اوسطاً جو پاکستانی تھا اس ملک سے 50% زیادہ امیر تھا. آج 25% زیادہ غریب ہے. یہ آپ نے کمایا ہے پچھلے 20 سال میں. اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ ہی بات کرنی چاہیے کہ ہم نے جو ترقی کی ہے. تو جو ترقی کے دعوے ہیں وہ جھوٹے ہیں. میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. میں حقائق سے آپ سے بات کر رہا ہوں نا. دعوے، میں دعووں کی بات نہیں کر رہا، میں حقائق کی نمبرز ہیں. نمبرز بتا رہے ہیں سر کہ ہم جی ایجوکیشن میں کہاں ہیں، ہیلتھ میں کہاں ہیں، سب کو چھوڑ دیں، جوڈیشری میں کہاں ہیں، پولیس ہر حوالے سے دیکھ لیں. آپ کے ملک کے حالات زوال پذیر ہیں. میں مایوسی کی بات نہیں، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. جب آپ حقیقت کو پہچانیں گے تو حل تلاش کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. مگر جیسا آپ نے کہا کہ آپ صرف بتا سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، وہ تو ہو گیا. میں دیکھیں نا، میں تو نہ حکومت میں ہوں نہ کچھ ہوں. مشورہ ہی آپ نے پوچھا ہے، میں نے حل دے دیا. لیکن یہ حل ظاہر سی بات ہے قابل عمل تو نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بدنیتی پر تلا ہوا ہے تو وہ بدنیتی پر ہی تلا رہے گا. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ حل کیا ہے، یہ حل ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے پاس حل ہے وہ بتا دیں، میں اس کو سننے کو ماننے کو تیار ہوں. سر آپ کے نزدیک پاکستان کے بڑے بڑے مسائل سے آپ نے ذکر کیا، اکانومی کا ذکر کیا آپ نے، تو ریفارمز کس طرح کی؟ کیونکہ طویل عرصے سے ہم سمجھتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز بھی ہونی چاہیے، الیکشن کے معاملات میں ریفارمز ہونی چاہیے، پرائیویٹائزیشن کا عمل ہونا چاہیے. فوری طور پر کن ریفارمز کی ضرورت ہے ملک کو؟ ہر چیز کی ضرورت ہے. آپ کسی چیز پر انگلی رکھیں اس میں ریفارم کی ضرورت ہے. آپ کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، آپ کے نظام کا ہر شعبہ آج ناکام ہے. ہر شعبہ، ایک بھی کامیابی کی داستان نہیں ہے بدقسمتی سے. تو آپ نے مکمل اس معاملے کو ریفارم نہیں کریں گے اور اس کے اثرات ایک دن میں نہیں آئیں گے. سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ جو آج آپ کریں گے اس کے نتائج 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال، 20 سال بعد آئیں گے. تو آج آپ شروع تو کریں نا. کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ آپ کو ہر چیز کو چھیڑنا پڑے. مثال کے طور پر اگر ابھی آپ کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا جی تو سب سے پہلے آپ کس چیز؟ سب سے پہلے مجھ سے اگر پوچھیں گے نیب کو ختم کروں گا. پہلا میرا قدم حکومت بننے کے بعد نیب کو ختم کریں. آپ کا نظام
جب تک نیب رہے گا آپ کی حکومت بالکل نہیں چل سکتی. 1 منٹ کا کام ہے, ٹھیک ہے. اس کو ریپیل کر دیں نیب کے آرڈیننس کو. اس کے بعد آپ نے بیوروکریٹک ریفارمز کرنے ہیں. یہ نظام بیوروکریسی کا نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. آپ نے جو ریلیشن شپ جو پروونسز ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو آپ کی وفاقی حکومت ہے اس کے پاس رقم ہی کوئی نہیں ہے. وہ پہلے ذرا بیوروکریسی کے نظام کو بتائیں کہ یہ نظام نہ ہو تو کیا نظام ہو, کون سا ماڈل ہو؟ اس کو بدلے نا آپ. اسپیشلائز آج آپ کو اسپیشلائز بیوروکریسی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے اختیارات بڑے کم شعبوں میں رہ گئے ہیں. آپ کو اسپیشلائز لوگ چاہیے جو اس شعبے کے معاملات کو سمجھتے ہوں. آج ملک کے مسائل ایڈمنسٹریٹو نہیں ہیں, یہ مارکیٹ بیسڈ اکانومیز ہیں. آپ ایڈمنسٹریشن کے اصولوں پر ان معاملات کو طے نہیں کر سکتے. آج آپ کے لوگ کون سے لوگ, آج آپ کے سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے منسٹری کا, وزیر نہیں ہوتا. تو سیکرٹری کے پاس کیا قابلیت ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھا ہے؟ آپ کا کوئی سیکرٹری بھی سینئر گریڈ 21 سے 22 سے پہلے صوبہ چھوڑ کر مرکز میں نہیں آتا. اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ مرکز کیسے کام کرتا ہے یا اس کے مسائل کیا ہیں. تو اس قسم کے جنرلسٹ قسم کے لوگوں سے آپ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. پھر ملک کیسے چلے گا؟ اس لیے آپ وہیں پر ناکام ہو جاتے ہیں. یعنی کس ملک سے ہم انسپائر ہو کر کون سا سسٹم ہونا چاہیے بیوروکریسی کا؟ انسپائر ہونے کی بات نہیں ہے, اسپیشلسٹ آپ کو چاہیے جو اس کام کو سمجھتے ہوں. پیٹرولیم منسٹری ہے, اس کو اسپیشلسٹ ہوں جو اس ادارے کے ہر پہلو کو جانتے ہوں. پاور میں ہر ادارے کو پہلو کو جانتے ہوں. فائنانس میں جانتے ہوں. یہ ممکن نہیں کہ کل ایک آدمی چیف سیکرٹری تھا پنجاب میں, یا فائنانس کا سیکرٹری تھا صوبے کے اندر, یا ریلیجس افیئر کا سیکرٹری تھا کسی اور صوبے میں, وہ یہاں آ کر فائنانس کی منسٹری چلا رہا ہو. تو سر اب جو ملک میں نظام رائج ہے اس میں یہ فائنانس, دفاع, خارجہ, اس طرح کے اہم معاملات کیا یہ وزیر اعظم کے اختیار میں ہیں بھی؟ جی ہیں. اب جتنا اختیار اگر آپ کے قابلیت ہے, صلاحیت ہے تو آپ کے اختیار میں ہے. اگر صلاحیت نہیں ہے, آپ کو سپورٹ ہی نہیں, آپ خود صلاحیت نہیں ہے, آپ کی بیوروکریسی میں صلاحیت نہیں ہے, تو پھر آپ کے اختیار میں نہیں ہو. اختیار میں اس لیے نہیں ہے. اگر صلاحیت ہے تو اختیار میں ہے. صلاحیت ہے. اگر آپ نہیں ایشوز کو سمجھیں گے, حل نہیں کر پائیں گے, فیصلے نہیں کر پائیں گے. میں نے پہلے کہا تھا تو شہباز شریف صاحب تو بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر رہے اور پنجاب کو انہوں نے بڑی اچھی طرح سے, مشہور ہے پورے پاکستان میں. تو اب وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. پچھلی دفعہ کئی مجبوریاں تھیں, ظاہر سی بات ہے, کنفیوژن تھی. میں دعا ہی کر سکتا ہوں نا. صوبہ اور صوبے اور وفاق میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ جو آپ کے مشورے ہیں یہ تو وہ سن رہے ہوں گے نا؟ نہیں, میں نے کو مشورے جو انہوں نے کبھی پہلے بھی پوچھے ہیں تو مشورے دیے ہیں. میرے مشوروں کی بات نہیں ہے, ایک حقیقت کی بات ہے. وفاق کو چلانے میں, صوبے کے چلانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. صوبہ صرف رقم خرچ کرتا ہے, وفاق جو ہے وہ رقم کماتا بھی ہے, وہ پالیسیز بناتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں پھر ایک IMF پروگرام لینا ہے, اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا بلومبرگ نے بھی کہا ہے کہ اب جانا پڑے گا فوراً. تو آگے کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ اب تو ظاہر سی بات ہے جو نظام ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے, جو آپ کے مشورے ظاہر سی بات ہے اس پر تو عمل نہیں ہو رہا. یہ نظام آگے بڑھے گا, آگے کے حالات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کون سا نظام آگے بڑھے گا سر؟ یہی والا, یہ جو الیکشن کون کیا ہے نظام؟ سر فیڈرل گورنمنٹ بن رہی ہے, صوبوں میں حکومتیں بن رہی ہیں, وہ تو بن جائیں گی نا, پھر بن جائیں گی. وہ حکومتیں پرفارم کریں گی, کچھ نہ کچھ تو کریں گی نا. IMF پروگرام لیں گی, بڑے بڑے ارادے اس دفعہ. IMF پہلے IMF کو سمجھے تو صحیح نا کہ IMF ہوتا کیا ہے. IMF آپ کیوں جاتے ہیں؟ سر آپ کو بیل آؤٹ چاہیے ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں کہ IMF آپ کے پاس آتا ہے, ہم جاتے ملک پہ قبضہ تو نہیں کرتا نا, بار بار جاتے ہیں. پہلے یہ تو لوگوں کو سمجھائیں. پھر IMF کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ ڈسپلن, اپنے وسائل سے زیادہ خرچہ مت کریں, یہ وہ کہتا ہے. ایسے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں ٹیکس کلیکشن کریں. کان پکڑ کے ٹھیک کرتا ہے. وہ آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہے جو آپ کو خود کرنی چاہیے, کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو آپ میں صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ آتا ہے, وہ آپ کو دباؤ کے ذریعے وہ کام کرواتے ہیں. مگر سر ابھی تو مجبوری بھی ہے نا, جانا تو پڑے گا نا. کیا مجبوری ہے سر؟ ہماری پیمنٹس ہیں, پیمنٹس کرنی ہے, ملک چلانا ہے, پیسہ نہیں. مجبوری آپ نہیں پیدا کی ہے نا, نہیں, اپنے وسائل کو بڑھایا نہیں ہے, اپنے نظام کو درست کیا نہیں ہے. وہ بھی یہی ساری باتیں کر رہے جو میں کرتا ہوں. بیوروکریٹک ریفارمز کریں, اپنے جو معاشی ڈسپلن ہے اس کو بڑھائیں, اپنے ملک کے اندر جو آپ غلطیاں کرتے ہیں وہ نہ کریں, یہ ریلیشن شپ جو صوبے کے ساتھ ہیں اس کو درست کریں, جو اپنے
آپ کے ملک میں پولیٹیکل انتشار ہے اس کو دور کریں. یہی پوری دنیا کہتی ہے, یہی ہر دنیا کا ملک کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اب آگے کے حالات کو؟ اب تو ٹھیک ہے, اب جانا تو ہے آئی ایم ایف میں. آپ آئی ایم ایف میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. یہ تو میں ٹھیک ہے نا, اس میں یہ ڈیبیٹ کی بات ہی نہیں ہے. یہاں پورا ملک بیٹھا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کو کیا ہوگا. آج آئی ایم ایف کو ہم نے ریویو کرتے کرتے پورے ملک کے معاشی نظام کو ڈیفالٹ کے قریب لے آئے تھے. یہ عقل کی بات تھی. یہ تو ہم خود لائے تھے نا سر. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے کچھ سبق حاصل کیا ان باتوں سے. آج آئی ایم ایف پروگرام ایک حصہ ہے, آپ اس کو بہانہ نہیں بنا سکتے کہ مجھے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں. اگر آپ کی بجلی کے نظام کے اندر چوری ہے اور وہ ریکوری آپ نے لوگوں سے کرنی ہے, آپ جیب کے آپ کے پیسے نہیں ہے کہ اس کو کر سکیں. آج حکومت جو پیسہ لیتی ہے 25% سود سے لیتی ہے. اگر آپ کے بجلی کے نظام میں 600-700 ارب کی ہر سال چوری ہے, اپنے جو اخراجات ہیں بجلی بنانے کے اور جو ریکوری ہے اس بجلی سے وہ 600-700 ارب کا گیپ ہے, تو وہ آپ کو 25% سود پہ نیا قرضہ لینا پڑے گا. اگلے سال آپ کی سود کی رقم پھر بڑھا دے گا, آپ کے قرضے بڑھا دے گا. تو یہ چیزیں آپ نے درست کرنی ہیں. ان پر کیسے آپ کام کریں گی؟ وہ کون سی صلاحیت ہے کہ جو کرے گی جو آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو آج اور جب سر آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ سیلف ڈیفالٹ سچویشن میں اسے کہتا ہوں جو کریٹ کر دی گئی تھی, وہ کوئی سیاسی مصلحت تھی یا مجبوری تھی یا واقعی صلاحیت کا فقدان تھا؟ سر سیاسی مصلحت میں آپ اپنی گردن کاٹ لیں گے. یہ کون سی سیاسی مصلحت ہوتی ہے؟ خودکشی سیاسی مصلحت ہوتی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ صلاحیت کی کمی تھی. اچھا, ایک ناکامی تھی حکومت کی اس وقت. اس بات کو اعتراف کر لیں. ہم ہر بات کو دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہاں سے ایک سازش ہو گئی, ہم اس میں پھنس گئے. یار اپنے معاملات کو دیکھیں, اپنے رویے کو دیکھیں. سر شنید تو اس دفعہ پھر یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ. اسحاق ڈار صاحب ضرور بنے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب بننے پہ, لیکن حکومت کے مجموعی طور پر جو کارکردگی ہے, جو اس کا عمل ہے, جو اس کا رویہ ہے, اس کو آپ کو بدلنا ہوگا. وہ تو بڑی خطرناک سچویشن تھی جس کا آپ نے ذکر کیا اور میں بھی بیان کر رہا ہوں. تو وہی نا, تو اس کو ذرا دیکھ لیں کہ کیسے ہوئی. آپ نے کچھ سبق اسے حاصل کیا یا نہیں کیا ہے, پھر وہی کام کریں گے جو ماضی میں کرتے رہے. ہم ہمیشہ ایک معجزے کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو معجزات کی تلاش میں رہتا ہے. ایک معجزہ ہو جائے گا, ہم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسے ہوتا نہیں ہے. سر آپ قید بھی رہے اور آپ نے تو یعنی مین ایکیوز آپ ہی تھے طیارہ سازش کیس کا, چیئرمین پی آئی اے تھے آپ, تو آپ نے قید بھی گزاری. سیاسی قیدی تھے آپ اس وقت؟ سیاسی قیدی ہوتے ہیں جی, سیاستدان جب جیل میں جاتا ہے سیاسی قیدی ہوتا ہے. ہم نے کوئی جرم تو کیا نہیں ہے, نہ قتل کیا ہوتا ہے. صحیح. اور پھر بعد میں مشرف صاحب نے آپ سے معذرت بھی کی. مشرف صاحب سے ایک ذاتی تعلق تھا, تو ان کی مہربانی ہے, ایک شادی میں وہ آئے اور انہوں نے کہا اچھا غلطی ہو گئی ہے اور آپ نے بس ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ حقیقت سے کہتا ہوں, میرا ان کے حالانکہ 2 سال میں جیل میں رہا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل تھے, لیکن کبھی ذاتی ان سے میرا کوئی رنجش یا وہ نہیں رہی. یہ عجیب سی ایک معاملہ ہے. عمران خان صاحب نے بھی جیل میں ڈالا, کوئی ذاتی رنجش ان سے نہیں ہے. ان سے یہ شکوہ ضرور ہے کہ 3 سال 8 مہینے حکومت کی اور 1 پیسے کا کام انہوں نے بھی نہیں کیا. ٹھیک. تو سر اس وقت عمران خان صاحب جیل میں, ان کے باقی لوگ ان کے ساتھی جیل میں, تو بہت سنگین الزامات ہیں ان کے اوپر, تو وہ بھی کیا اس وقت سیاسی قیدی ہیں یا واقعی مجرم ہیں؟ دیکھیں یہ تو تاریخ ہی ثابت کرے گی. میاں نواز شریف صاحب کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی, اور ایک ایسے ہائی جیکنگ کے معاملے میں. ہماری تعزیرات میں ہائی جیکنگ واحد دفعہ ہے جس میں لازمی سزائے موت ہے. تو ان کو اس میں اگر آپ عمر قید دیتے ہیں تو وجوہات بیان کرنی پڑتی ہیں. ان کو عمر قید دی گئی تھی. بہت سے ماضی میں ہی ہوتا رہا ہے. اس وقت کیا ہے؟ اس وقت تاریخ کو جج کرے گی. جب بھی آپ کسی سیاستدان کو جیل میں ڈالتے ہیں تو آپ یقین کریں اس کی مقبول میں اضافہ ہو جاتا ہے, کیونکہ لوگ اس کے خلاف جو باتیں ہوتے ہیں قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. چاہے ان کو درست بھی ہوں. پھر ہم یہ جو اجلت میں جو انصاف کے نظام لاتے ہیں نا, اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. جب آپ کے پاس شہادت نہیں ہوگی, آپ ان ججز سے ڈیسیجنز کروائیں گے جو ماضی میں بھی ڈیسیجنز دیتے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو سزا دینے والا جج ایک ہی ہے.
بالکل ایسے ہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیزیں کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی، ان کو تاریخ قبول نہیں کرتی. آپ دیکھ لیں اس ملک کے سپریم کورٹ نے سزا دی ذوالفقار علی بھٹو صاحب، آج 50 سال ہونے لگے اس بات کو، 45 سال سے اوپر ہو گئے، تاریخ قبول نہیں کرتی. سر میاں نواز شریف کو اس ملک کے سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ بن کر حکومت توڑ دی، ملک میں چلتی حکومت توڑ دی، ان کو سیاست سے علیحدہ کر دیا، اور سب باتیں ختم ہو گئی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہوتا کیا، یہ تماشا لگاتے کیا ہونا چاہیے کہ اس وقت اب نئی حکومت معرض وجود میں آئے گی، بہرحال اس نے اپنے آگے تو بڑھنا ہی ہے اس نے. اس وقت جو سیاسی مخالفین جیلوں میں ہیں ان کو ڈیفینیٹلی ان کے لیے کچھ گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ٹیبل پر آنا ہے، آگے چلنا ہے، یا ٹیبل پہ نہیں بھی آنا، حکومت کو اگر اسموتھلی آگے چلانا ہے، لازمی ہوگا یہ، یا اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گنجائش مت پیدا کریں، انصاف کے نظام کو درست کریں. ہمارا انصاف کا نظام آج انصاف نہیں دیتا، ہمارا انصاف کا نظام آج ظلم کے نظام میں تبدیل ہو گیا ہے. میں حقیقت سے کہہ رہا ہوں. اور اس کی صلاحیت موجودہ حکومتوں میں آپ کو نظر نہیں کسی میں نہیں ہے، کوئی کر سکا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو اب دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو بھی ہونے دیں. ہم یہ رویہ لے کر حکومت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ماضی کی حکومتیں اور اپوزیشنیں آپس میں لڑتی رہی ہیں، یہی کچھ آگے دیکھ رہے ہیں آپ؟ لڑنے سے کچھ ملا ہے؟ نہیں ملا. یہ روایت بھی عمران خان صاحب نے ڈالی ہے. گالی گلوچ کی روایت پہلے نہیں تھی. بڑی تلخی رہی ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی میں. 88 کی حکومت، 90 کی حکومت، 93 کی حکومت، 97 کی حکومت، 2002 کی حکومت، وہ تلخی آہستہ آہستہ ختم ہوئی. نہیں یعنی وہ ایک مہذب طریقے سے اپوزیشن نے کام کرنا شروع کیا 2008 میں، 2013 میں. 2018 میں پھر ایک بدترین ماحول لایا گیا. ٹھیک ہے. جہاں پر اپوزیشن کو صرف دبانا، اس کو گالی دینا، پارلیمان میں اس پر حملہ کرنا، پارلیمان میں بولنے کی اجازت نہ دینا، تمام جمہوری پارلیمانی قدروں کو تباہ کر دیا گیا. یہ عمران خان صاحب کی کنٹریبیوشن ہے. سر یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے تو نہیں کہ بار بار ریپیٹ ہو کر آتا ہے؟ کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ مولانا صاحب بی بی کے بارے میں کیا کہتے رہے، فاطمہ جناح کے متعلق کیا گفتگو ان کے اوپوننٹ کرتے رہے، بی بی کے بارے میں نواز شریف صاحب کیا کہتے رہے، وہاں سے کس طرح کے الزامات ان پر لگتے رہے، تو وہ بھی تو کوئی اچھی باتیں نہیں تھیں. جی اچھی نہیں تھی نا. آپ نے سیکھ لیا نا وقت کے ساتھ. نہیں سیکھا نا سر، یہ تو سیکھ لیا، ابھی آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں اس میں ہم. چلے کچھ تو ترقی کی تو سیکھ لیا. آپ پارلیمان کے اندر یہ چیزیں نہیں کر سکتے. جمہوری قدریں، پارلیمانی قدروں کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ملک کا نظام نہیں چلتا. یہ ہمارے ساتھ 2018 میں ہوا ہے. آج بھی اگر آپ وہی رویہ رکھیں گے، عمران خان صاحب آ کے عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن میں بیٹھ جاتے، آج ملک کے حالات فرق ہوتے، ان کے حالات بھی فرق ہوتے. آپ کی طرف سے کیا ہونا چاہیے مقتدرہ کو، عوام کو، میری کسی کو میسج دینے کی حیثیت نہیں. کیوں نہیں ہے سر؟ آپ ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں. دیکھیں میں صرف گزارشیں کروں گا کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں. جس ملک میں الیکشن متنازع ہو جاتے ہیں ملک ترقی نہیں کرتے. اس بات کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کا احساس بدقسمتی سے نہیں ہے. ہم بار بار ان غلطیوں کو دہراتے ہیں. اور آج تھوڑا دل بڑا کریں، اپنی سیاست کو ایک طرف کریں. یہ اقتدار کے لالچ کو چھوڑیں. کرسیاں کچھ نہیں دیتی کسی کو. بہت سے لوگ ان کرسیوں میں بیٹھے ہیں، اس کے بعد بھی بیٹھیں گے. کرسی ملک کو کچھ نہیں دے پائے گی جب تک آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی، جب تک آپ کرسی سے آپ کی پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوگی، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو آج وقت ہے، اگر آپ کی مورل اتھارٹی میں کمی ہے آپ کی مینڈیٹ کی وجہ سے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. بیٹھیں. ٹھیک. حقیقی معنوں میں، یہ زبان سے نہیں کہ ہاں بیٹھتے. آج سارے بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں ملک کیسے آگے چلے گا. ملک سب کا ہے، وہ الوطنی کے دعوے دار سب ہیں، لیکن کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے ملک میں پولیو کا مرض ہمارے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے، اس سے کیسے جان چھڑا دیں گے. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان دنیا کے ان گنے چنے ایک دو ممالک میں ہے جس میں پولیو کا مرض باقی ہے، اور گزشتہ سال یعنی 2023 میں پاکستان میں کم از کم 6 کیسز پولیو کے رپورٹ ہوئے. یعنی پاکستان دہائیوں پر مشتمل انسداد پولیو مہم چلانے کے باوجود، ہر طرح کی کوششیں کرنے کے باوجود بھی پولیو جیسے موذی مرض سے
پاک اور صاف نہیں ہو سکا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سے ہمیں پولیو سے نجات مل سکتی ہے، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد بیگ صاحب، انسداد پولیو مہم کے سربراہ۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ کئی اشروں کی ہم نے انسداد پولیو مہم چلائی، ہر طرح کی کوششیں کی، لیکن پھر بھی پولیو سے ہم جان نہیں چھڑا سکے؟ جی السلام علیکم۔ جی پولیو کے خاتمے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ 5 سال سے ہم کم عمر کے ہر بچے کو ہر دفعہ پولیو کے قطرے پلائیں، تاکہ کوئی ایسا بچہ نہ رہ جائے جس کو وائرس کا اٹیک ہو سکے اور اس میں وائرس محفوظ رہ سکے اور آگے پھیل سکے۔ ہماری جو کمپینز ہیں دہائیوں سے جو چل رہی ہیں، اس میں ہمیں ہر مہم میں کچھ بچے ایسے رہ جاتے ہیں جو کہ کمپین میں بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے جاتے، والدین انکاری ہوتے ہیں یا وہ سفر میں ہوتے ہیں یا مختلف وجوہات کی بنا پہ۔ لہذا جس وقت تک ہمیں پاکستان میں اس طرح کی ایک اونرشپ نہیں ہوگی جہاں سب لوگ ایک مشن سمجھ کر اور یہ چیز ایک پاکستان کے لیے ہر بچے کو 2 قطرے ہر بار نہیں پلائیں گے، اس وقت تک یہ ہمارے لیے مشکل ہی رہے گا۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پولیو پروگرام کو ختم کرنے کے لیے، پولیو کو ختم کرنے کے لیے ہمارا ٹارگٹ 0 ہے۔ اگر 1994 میں ہم 20,000 بچوں کو پولیو کے کیسز ہوئے تھے، تو پچھلے سال جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ صرف 6 بچوں کو پولیو ہوا ہے۔ تو ہم نے بہت زیادہ سفر طے کیا ہے، بہت زیادہ پروگرس کی ہے، لیکن وہ جو میجک نمبر ہے 0، اس سے میں ابھی کچھ مشکلات درکار۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ نے خود ہی کہا کہ ہر مہم کے دوران کچھ بچے رہ جاتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے یا ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، جو پولیو کے قطرے نہیں پی پاتے۔ تو ہم دہائیوں کی اس اسٹرگل میں کیا سیکھ سکے ہیں کہ ان بچوں کو بھی ہم ہر صورت پولیو کے قطرے پلائیں؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہاں کمی رہ جاتی ہے؟ جی تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ہم 3 دن میں پولیو کی کمپین میں ہم 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے 4 لاکھ سے زیادہ پولیو ورکر اور 80,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوتے ہیں، جو کہ ہر گھر میں جا کے بچوں کو قطرے پلانے کی مہم کا حصہ ہوتے ہیں۔ لہذا اتنی بڑی مہم میں اگر ہم یہ کہیں کہ 4.5 کروڑ میں سے اگر ہمارے 2 لاکھ بچے یا 3 لاکھ بچے پولیو کے قطرے پینے سے رہ جاتے ہیں، تو یہ ان سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بچے رہ جاتے ہیں وہ مخصوص علاقوں میں ہی ہیں، لہذا اگر یہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوں کہیں 1 کہیں 2 تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کچھ مخصوص علاقوں میں جیسے کہ ساؤتھ کے پی کے میں ہے، وہاں پہ ہیں ہمارے بچے جو جہاں پہ ہماری قطروں کو پلانے میں ہم اتنے اچھی طرح کامیاب نہیں ہوتے بیکاز آف ڈفرینٹ ریزن۔ اور اس سے دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے پچھلے اگست میں ہمارے ایک امپورٹیشن افغانستان سے ایک پولیو وائرس کا ایک ایسا حملہ ہوا جس میں پولیو وائرس ہر علاقے میں گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے بچوں کو پولیو نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک سر، یہ بھی بتا دیجئے کہ جو مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں اس حوالے سے کہ جیسے اس میں کوئی حرام چیز شامل ہے اس لیے بچوں کو نہیں پلایا جانا چاہیے، یا اس کے پینے کی وجہ سے نسل آگے نہیں بڑھے گی، اس طرح کے جو تصورات موجود ہیں اس کے حوالے سے بتائیے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جی، جو پاکستان کے میں جو پولیو ویکسین یوز ہوتی ہے، یہ وہی ویکسین ہے جو تمام دنیا میں استعمال ہوتی ہے، اور مسلم ممالک میں بھی یہی ویکسین استعمال ہوتی ہے، اور حکومت پاکستان اس ویکسین کو خریدتی ہے۔ انڈونیشیا سے ہم لے کے آتے ہیں اس کو، اور اس کو پاکستان میں بھی مکمل ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ویکسین 100% سیو ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1994 میں جب یہ کمپین شروع ہوئی تھی، اس وقت کے جو بچے ہیں وہ اب 40 سال 45 سال کے ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری پاپولیشن کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔
پاپولیشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے، تو یہ صرف کہی سنی باتیں ہیں، حقیقت اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ضرور اپنے بچوں کو یہ ویکسین پلائیں تاکہ انہیں عمر بھر کی معذوری سے بچایا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد بیگ صاحب، سربراہ انسداد پولیو مہم کی پاکستان۔ سر، آپ نے یہ گفتگو سنی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔